نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم قصہ بیان کرنے لگے ہیں قوم لوط کا، اس قوم کا جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وہ لوگ فحاشی کے کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں، سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، ان قالوا اخرجوہم من قریاتکم انہم اناس یتطہرون، کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو پس دیکھو کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اسی طرح سے سورہ شعراء میں بھی کچھ ان کا ذکر ہے قوم لوط کا، قرآن پاک میں ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کہ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے ہی گزرے ہوئے ہو۔ قال لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، تو انہوں نے کہا، اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو یہ لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں، ان میں تو بھی شامل ہو کر رہ جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون، انہوں نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ فنجینہ واہلہ اجمعین، اور اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ الا عجوزا من الغابرین، آخر کار ہم نے
اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجوز ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمر الآخرین، پھر باقی ماندہ لوگوں کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، اور ان پر بارش برسائی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں سورہ جو ہے اعراف میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیات ہیں، اور سورہ شعراء میں بھی ان کا جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا جو ہے ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے والد کا نام حران تھا، تو ان کے بچپن میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، اور یہ اپنے دادا اور اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دادا آزر کے پاس رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تبلیغ کرتے تھے، اور جب ان کو وہاں پھر نمرود نے آگ میں ڈال دیا، تو صرف انہوں نے ان کے اوپر گواہی دی تھی اور ان پر ایمان لائے تھے، اور ان کے ساتھ یہ مل کر تبلیغ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا گیا تھا سدوم کے علاقے میں، اور خود عراق اور فلسطین جو ہے وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف جو ہے بھیجا گیا ہوں کافر قوم کو کہ تم ایمان لے آؤ، بے شک میں امین ہوں، رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور انہیں یہ بھی بتایا جس طرح تمام انبیاء بتاتے تھے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے کہ اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور انہیں اس برائی سے منع کیا گیا تھا جو کہ ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ مردوں کے پاس جاتے تھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اور انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے یہی بتایا کہ تم بہت حد سے گزرے ہوئے ہو کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی قوم بھی نہیں دیکھی کہ جو اس طرح قسم کے گناہ کرتی ہو۔ تو تم لوگ جو ہے تو الٹا وہ لوگ ماننے کی بجائے ان سے کہنے لگے حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم نے جس طرح اپنی بستیوں سے پہلے لوگوں کو نکالا ہے تو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے۔ تو اس نے پھر کہا کہ تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح تمہارے کرتوتوں پہ باقی دیکھ لوگ جو ہیں کڑتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداریوں سے نجات دے دے۔ اور پھر آخر کار اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بد کرداروں سے ان کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ اور اسی طرح سے پھر کچھ اور جو ہیں آیات جو ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے حضرت اسحاق کے بارے میں ان کو بشارت دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے قوم لوط کے بارے میں جو ہے انہیں بتایا کہ ہم وہاں جانے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے اور سننے لگ گئے، اور یہ ذکر ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 74 میں۔ تو پھر اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے، وہاں کہا گیا کہ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم جب ان کے بارے میں قوم لوط کے بارے میں ان سے جو ہے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو انہیں پھر حکم ہوا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 76 ہے۔ اور اس کے بعد 77 آیت میں
پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور مطلب وہ فکر مند تھے ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ اتنے بد کردار لوگ ہیں کہ کوئی بھی شخص یہاں آ جائے اس بستی میں تو یہ لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، بے حیائی کا کام ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو کہ بہت خوبصورت شکل میں نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے کردار کا پتہ تھا، تو وہ اندر جو ہے وہ کڑ رہے تھے دل میں اور سوچ رہے تھے کہ یہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے کہ ان لوگوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ لوگ جو تھے جب ان کو پتہ چلا، ان کی بیوی جو تھی وہ کافر قوم میں سے تھی اور ان کے جرائم میں وہ شریک تھی، بلکہ ان کو اطلاع دیا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں فلاں آیا ہے، فلاں مرد آیا ہے۔ تو جب یہ خوبصورت فرشتے ان کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی نے ان کو اطلاع کر دی اور وہ دوڑتے ہوئے ان کے گھر آئے، اور سورہ ہود میں ہی اس کا ذکر ہے کہ اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی تو وہ پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں، تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے بیٹیوں سے مراد جو ہے قوم کی بیٹیاں ہیں، تو اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کہ بھئی ان کے حوالے کر دو، تو انہیں کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کے ساتھ جو ہے تو تعلق اپنا مطلب رشتہ جو ہے وہ بناؤ، بجائے مردوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق جوڑنے کا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام چونکہ واحد ایسا گھرانہ تھا جو کہ نیک اور صالح تھا اور ایک ہی گھرانہ وہاں ان کی بستی میں تھا، باقی سارے بدکار لوگ تھے، تو ان کے پاس کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا تھا، ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسا فرمایا کہ کاش میرے پاس ایسی کوئی قوت ہوتی جس کا میں سہارا لیتا اور تم لوگوں کو روک دیتا۔ تو سورہ ہجر جو ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ ہم نے خاندان لوط کو ان سب کو کہا کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا تھا۔ چونکہ بتایا گیا پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی اور کافروں کی بری حرکتوں میں ان کا ساتھ دیتی تھی اور ان کو اطلاع دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ان لوگوں سے بستی سے نکال لیں گے اور بچا لیں گے اور اس پوری بستی کو تباہ کر دیں گے، اور تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گی، اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ تو پھر جب حکم ہو گیا انہیں عذاب کا تو پھر حکم ہوا کہ بیوی کو جو ہے پیچھے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو جب فرشتے ان کے پاس آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ بڑے حیران تھے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ جو ہو انجان معلوم ہو رہے ہو۔ تو بس سورہ ہجر کی آیت نمبر 62 میں اس کا بیان ہے۔ اور پھر فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو تیرے پاس حق لائے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی بھی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 65 ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 66 میں ہے کہ ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو ان کا مطلب فرشتے آ چکے تھے اور ان کے عذاب کا جو ہے وہ وقت ہونے والا تھا کہ صبح کے وقت ان پہ عذاب آنا تھا، اس سے پہلے
ان کا حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس بستی سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکل جائیں، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ بیوی ان کے پیچھے پیچھے تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر جو ہے وہ بستی کو دیکھ رہی تھی کہ ایک پتھر آیا اور اس کو اتنے زور سے لگا کہ وہیں وہ مر گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے، لیکن یہ شہر والے لوگ جو تھے وہ خوبصورت جو فرشتے آئے تھے لڑکوں کی شکل میں، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ابھی ہم ان کے ساتھ کوئی برائی کریں گے۔ تو سورہ ہجر میں اس کا ذکر ہے 67 آیت میں کہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ وہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ جس طرح مختلف آیات میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ تم سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ الاعراف میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ ہجر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے تو بولے کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ یہ سورہ ہجر میں ہے کہ وہ کہتے کہ تم دنیا کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو، کہ ہم نے تمہیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جو ہے تمہاری بستی سے نکال دیں گے۔ تو پھر آخر کار وہ فیصلہ جو کہ ان کے حق میں ہونا تھا، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کی منت و سماجت کی، لیکن یہ لوگ چڑھ دوڑ رہے تھے ان کے گھر پر اور حملہ کرنے والے تھے۔ تو آخر کار ان کو حکم ہوا کہ آپ رات کے کسی ٹائم میں وہاں سے نکل جائیں، اور جیسے ہی وہ نکلے اور صبح کہ ان پر عذاب جو ہے وہ لازم ہو چکا تھا، تو پھر فرشتوں نے یہ ہے کہ شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر جو ہے وہ برسائے۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ اور پھر فرمایا ہے 75 آیت میں کہ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے کہ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور وہ تھے بھی بدترین گناہگار۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 75 میں ہے ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا کہ وَأَدْخَلْنَاهُ رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پھر کہا وَكَذَّبَ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ کہ قوم لوط نے نبیوں کو جھٹلایا، اور ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے کہ میں تمہاری طرف رسول جو ہے ایمانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورہ شعراء میں بھی یہی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور سورہ شعراء میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالی نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والے۔ انہوں نے جواب دیا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکال دیا جائے گا۔ سورہ شعراء میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے نہایت ناخوش ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 168۔ پھر سورہ شعراء میں یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا لے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کہ آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں اور ان لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے جیسی صحبت ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے دوسرے لوگوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو ان لوگوں کو کی بدکاریاں جس طرح کی یہ کرتے ہیں میرے گھر والوں کو اس سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے کہ بجوز ان کی اس بڑیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا اور ایک خاص قسم کا می برسایا، اور وہ یہ ماجرا ہے ان لوگوں کے لیے عبرت ہے سراسر جو کہ
ان میں سے مسلمان نہ تھے، کہ یہ پر جو ہے سورہ شعراء میں بھی اس کو جو ہے عبرت کا نشان کے طور پر بتایا گیا۔ اور ان کی بستیاں جو ہیں بحر مردار کے قریب تھیں۔ یہ جو کافر لوگ تھے برے کام کرنے والے تھے، اور یہ بحر مردار جو ہے ایسا اب مطلب جگہ بن چکی ہے کہ جہاں کوئی چیز جو ہے اندر جاتے ہی مر جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ جس قوم پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے وہاں ان کے نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ نشان جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں اور نصیحت اس سے پکڑیں، اور عبرت کے نشان سے آئندہ جو ہے وہ ایسا کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ کہ مطلب پچھلی قوموں کے قصے جو ہیں قرآن پاک میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ پچھلی قوموں میں نے جو جرائم کیے اور جس کی بنا پر وہ ہلاک کر دی گئی، آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ ان کی بستی کو الٹا دیا گیا اور پتھروں کی بارش اوپر سے کر دی گئی، ایک زلزلہ آیا جس سے ان کی بستی جو تھی اوپر نیچے ہوگی، اور حضرت جبرائیل بھی ساتھ آئے، حضرت میکائیل اور اسرافیل، سارے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اور اس کے علاوہ 3 فرشتے جو پہلے سے بھیجے تھے ان کی بستی کو الٹا دیا گیا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ اور جو پیچھے مڑ کر ان کی بیوی حضرت لوط کی دیکھ رہی تھی اس پہ بھی ایک پتھر آ کے پڑا اور وہ وہیں کی وہیں ہلاک ہوگی۔ اس چیز کا تذکرہ جو ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34، 35، 36 اور 37 میں بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 53 جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا۔ اور اسی طرح سورہ قمر میں بھی ذکر ہے کہ اس قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیات سورہ قمر کی بھی ہیں، 34، 35، 36، 37 اور 38 میں انہی کے اسی عذاب کا ذکر ہے، اور ان قوموں کے جو کرتوت تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی مغربی ممالک جو ہیں ان میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ قانون بنا دیا گیا ہے ہم جنس پرستی کا۔ تو جو مومنین ہیں ایمان لانے والے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی کافروں نے ہی ایسی حرکت کی، اور اب بھی کافروں نے ہی ایسے قوانین جو ہے پاس کیے ہیں، تو ان کا انجام بھی آخرکار وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے جو جرائم پچھلی قوموں نے کیے اور جس کی بنا پر وہ تباہ کر دی گئی، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہماری نسلوں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔